ٹھیک ہے، ذرا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں ایک میدان جنگ ہے جہاں گرد بیٹھ رہی ہے اور خون کی بو ہوا میں پھیلی ہوئی ہے۔ تلواروں کی جھنکار اب تھم چکی ہے، مگر وہاں ایک بہت ہی لرزہ خیز منظر ابھی باقی ہے۔ بالکل، کچھ عورتیں لاشوں کے درمیان گھوم رہی ہیں اور وہ اپنے پیاروں کو کھونے کے غم میں نڈھال ہو کر رو نہیں رہیں، بلکہ ایک انتہائی خوفناک کام کر رہی ہیں۔ وہ مرنے والوں کے کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں سے اپنے لیے ہار اور پازے بھی بنا رہی ہیں، جو کہ واقعی سن کر ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ جی، یہ کسی ہارر فلم کا سین نہیں لگ رہا، لیکن یہ صدیوں پرانی ایک سچی تاریخ کا حصہ ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ کے ان اوراق کو پلٹیں گے جو محض ناموں کا مجموعہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جب انسان انتقام کی آگ میں جلتا ہے تو وہ کس حد تک، یعنی کتنا نیچے گر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف جب ایک اکیلے انسان کا عزم اور اس کے اصول اس وحشت سے ٹکراتے ہیں تو قدرت کیسے حرکت میں آتی ہے۔ ہمارے پاس انتہائی مستند تاریخی کتب یعنی الاصابہ اور الاستیعاب کے حوالے موجود ہیں۔ جی، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نفسیاتی دباؤ کیا ہوتا ہے، موت کے خوف پر عقیدہ کیسے حاوی ہوتا ہے، اور ایک ایک انتہائی حیران کن واقعہ کیسے پیش آتا ہے۔ تو شروع کریں؟ جی بالکل، شروع کرتے ہیں۔ اور اس داستان کی جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اس دور کے عرب معاشرے کی بالکل نچلی اور تاریک تہوں میں لے جاتی ہے۔ صحیح۔ ہم اکثر جنگوں کو صرف دو فوجوں کے ٹکراؤ کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل جنگ تو انسانی ذہنوں کے اندر لڑی جا رہی تھی۔ یعنی وہ جو قبائلی روایات، انا اور عزت کا تصور تھا۔ بالکل، عزت کا وہ تصور جو ان کے لیے زندگی اور موت سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ اگر ہم اس نفسیاتی پہلو کو نہیں سمجھیں گے نا تو ہم اس واقعے کی اصل گہرائی تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر ہمیں اس پس منظر کو سمجھنا ہوگا۔ کہانی شروع ہوتی ہے غزوہ احد کے میدان سے۔ قریش مکہ غزوہ بدر میں ہونے والی اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے، مطلب وہ غیظ و غضب سے پاگل ہو رہے تھے۔ وہ ایک شرمناک شکست تھی ان کے لیے۔ ہاں، تو یہ ان کے لیے کوئی عام لڑائی نہیں تھی، یہ ان کی بقا اور ان کی قبائلی انا کا آخری امتحان تھا۔ اور اس بار انہوں نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جو اس دور کے لحاظ سے انتہائی خطرناک تھی۔ جی، انہوں نے اپنی فوج کی صفوں کے پیچھے عورتوں کو کھڑا کر دیا، اور ان میں کوئی عام عورتیں نہیں تھیں۔ ہند بنت عتبہ اور سلافہ بنت سعد جیسی نمایاں اور بااثر شخصیات شامل تھیں جو ڈھف بجا کر مردوں کی غیرت کو ابھار رہی تھیں۔ وہ ایک مخصوص گیت گا رہی تھیں جس کے بول کچھ یوں تھے کہ اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم گلے ملیں گی، اور اگر تم پیچھے ہٹے تو ہم تمہیں دھتکار دیں گی۔ جی، اب اگر ہم اسے آج کے دور کی زبان میں سمجھیں تو یہ کوئی عام ترغیب نہیں تھی، یہ انتہائی درجے کا، جسے کہتے ہیں نفسیاتی دباؤ یا سائیکولوجیکل وارفیئر تھا۔ بالکل، ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا جہاں ایک مرد کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا موت سے زیادہ بھیانک ہو گیا تھا، کیونکہ بھاگنے کا مطلب تھا معاشرے سے مکمل بائیکاٹ اور عورتوں کے تانے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ اس وقت کے قبائلی معاشرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہاں انسان کی انفرادی حیثیت یعنی اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کی پوری پہچان اس کے قبیلے اور اس کی عزت سے جڑی تھی۔ قبیلہ ہی سب کچھ تھا۔ جی، قریش کے سردار بہت چالاک تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بدر کی شکست کے بعد ان کے مردوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ایک خوف بیٹھ چکا ہے، تو اس خوف کو نکالنے کے لیے موت کے ڈر سے بڑا کوئی ڈر پیدا کرنا ضروری تھا۔ اور وہ ڈر تھا معاشرتی ذلت کا۔ بالکل، جب عورتیں میدان جنگ میں آ کر یہ اشعار گاتی ہیں تو وہ دراصل مردوں کے پیچھے سے واپسی کے تمام راستے کاٹ دیتی ہیں۔ یہ مردوں کو ایک ایسی نفسیاتی دیوار سے لگا دینے کے مترادف تھا جہاں اب ان کے پاس صرف دو ہی راستے تھے، یا تو جیتو یا پھر کٹ مرو۔ جی، یا تو وہ جیت کر اپنی مردانگی ثابت کریں یا پھر وہیں جان دے دیں۔ یہ تو واقعی ذہنوں سے کھیلنے والی بات ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس شدید دباؤ کا نتیجہ کتنا بھیانک نکلا۔ جب میدان جنگ میں حالات بدلے اور ایک مرحلے پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تو اس غیرت اور انتقام کے جذبے نے وہ وحشتناک شکل اختیار کر لی جس کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں کیا۔ وہ لاشوں کا مسئلہ کرنا۔ ہاں، عورتوں نے لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا، ناک اور کان کاٹ کر زیورات بنائے جانے لگے۔ لیکن
اس تمام پاگلپن اور ہنگامے کے دوران سلافہ بن سعد کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ جی، وہ کوئی ہار یا پازیب نہیں بنا رہی تھی۔ وہ ایک عجیب سی بے چینی کے ساتھ لاشوں کے ڈھیر میں کچھ اور ہی تلاش کر رہی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس جنگ کا رخ ایک انتہائی ذاتی اور میں کہوں گی بھیانک دشمنی میں بدل جاتا ہے۔ سلافہ بن سعد دراصل اپنے شوہر اور اپنے 3 بیٹوں کو تلاش کر رہی تھیں، مصافے، کلاب اور جلاس۔ ذرا اس لمحے کی سنگینی کا تصور کریں۔ بالکل، وہ فتح کا جشن منانے آئی تھی، لیکن اب وہ گرد اور خون میں لتھڑے چہروں کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اسے مصافے اور کلاب کی بے جان لاشیں ملتی ہیں۔ ایک ماں کے لیے یہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، لیکن پھر اس کی نظر اپنے تیسرے بیٹے جلاس پر پڑتی ہے۔ وہ ابھی زندہ تھا مگر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ سلافہ دیوانہ وار بھاگ کر اس کے پاس جاتی ہے، اس کا سر اپنی گود میں رکھتی ہے، اس کے چہرے سے مٹی صاف کرتی ہے اور اسی کرب کے عالم میں پوچھتی ہے کہ بیٹا تمہیں کس نے یہ زخم لگایا؟ تمہارے بھائیوں کو کس نے مارا؟ اور بیٹا جو موت کی دہلیز پر کھڑا تھا، بڑی مشکل سے اپنی آخری سانسوں میں ایک نام لیتا ہے، عاصم بن ثابت۔ جی، جلاس بتاتا ہے کہ اسے اور اس کے بھائیوں کو اسی شخص نے نشانہ بنایا ہے، اور بس جیسے ہی سلافہ یہ نام سنتی ہے اس پر ایک جنون طاری ہو جاتا ہے، ایک پاگلپن۔ وہ دیوانہ وار دھاڑے مار کر رونے لگتی ہے اور اپنے معبودوں کی قسم کھا کر ایک لرزہ خیز اعلان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے غصے اور انتقام کی آگ اس وقت تک نہیں بجھے گی جب تک وہ عاصم بن ثابت کی کھوپڑی میں شراب نہ پی لے۔ جی، یہ بہت ہی ہولناک قسم تھی۔ اور بات صرف قسم تک نہیں رہی، اس نے عاصم کے سر کے بدلے ایک بہت بھاری انعام کا اعلان کر دیا، ایسا انعام جس نے پورے قریش کے نوجوانوں میں دولت کا ایک لالچ بھڑکا دیا۔ لیکن ماہر، یہاں مجھے ایک بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ کون سی بات؟ دیکھیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک ماں کے جوان بیٹے مارے گئے ہیں، اس کا دکھ اور صدمہ اپنی جگہ بہت بڑا ہے، لیکن رونے، ماتم کرنے یا دکھ منانے کے بجائے فوراً اتنی وحشیانہ قسم کھا لینا کہ میں ایک انسان کی کھوپڑی کا پیالہ بنا کر اس میں شراب پیوں گی، یہ رد عمل میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا یہ صرف ایک صدمے کا اظہار تھا یا اس کے پیچھے اس معاشرے کی کوئی اور ہی نفسیات کام کر رہی تھی؟ یہ واقعی بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہمیں اس دور کی تاریخ روایات میں ملتا ہے۔ اگر ہم اسے آج کے دور کی انسانیت کے ترازو میں تولیں گے نا تو یہ واقعی ایک درندوں جیسا رویہ لگتا ہے۔ بالکل، مطلب یہ ایک نارمل تو نہیں ہے۔ لیکن اس قبائلی کلچر میں خون کے بدلے خون کا قانون صرف جان لینے تک محدود نہیں تھا۔ جب کوئی دشمن آپ کو اتنی بڑی چوٹ پہنچاتا تھا تو محض اسے مار دینا کافی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اصل انتقام یہ تھا کہ دشمن کی مکمل تذلیل کی جائے، یعنی اس کو ذلیل کیا جائے۔ جی، اس کی ہستی کو اس حد تک مٹا دیا جائے کہ اس کا وجود ایک مذاق بن جائے۔ کھوپڑی میں شراب پینے کی قسم کھانا عرب معاشرے میں دشمن کو حتمی ذلت کا نشانہ بنانے کی ایک علامت تھی۔ اچھا، تو یہ ایک سمبل تھا۔ جی بالکل۔ سلافہ کے لیے اب یہ صرف ماتم کا وقت نہیں تھا، اس کی قبائلی حیثیت اور اس کی انا تار تار ہو چکی تھی۔ اس نے جو بھاری انعام مقرر کیا اس کا مقصد اپنے ذاتی درد کو پورے مکہ کی مہم بنا دینا تھا تاکہ ہر لالچی انسان عاصم کی جان کا دشمن بن جائے۔ یعنی اس نے اپنے انتقام کو ایک کاروبار بنا دیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے، لیکن اس سب میں ایک اور پہلو بھی ہے جو مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ کیا؟ ایک ہی میدان جنگ میں جہاں ہر طرف افراتفری مچی ہو، ہزاروں لوگ لڑ رہے ہوں، وہاں ایک ہی شخص یعنی عاصم بن ثابت ایک ہی گھر کے 3 افراد کو کیسے مار سکتا ہے؟ یہ کوئی اندھا تکا تو نہیں ہو سکتا؟ بالکل نہیں، وہ ایک غیر معمولی جنگجو تھے۔ یقیناً، اور اس بات کا ثبوت ہمیں تب ملتا ہے جب جنگ کے بعد مسلمان مدینہ واپس آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک محفل میں عاصم بن ثابت کی بہادری کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میدان جنگ میں کس طرح لڑتے ہو، اور اس پر عاصم نے جو جواب دیا وہ سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے باقاعدہ اپنی جنگی حکمت عملی کو سب کے سامنے پیش کیا۔ جی، انہوں نے بتایا کہ ان کی لڑائی کا دارومدار دشمن کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اگر دشمن بہت دور ہے تو وہ کمان اٹھاتے ہیں اور تیر اندازی کرتے ہیں، جب دشمن کچھ قریب آ جاتا ہے تو وہ تیر کمان چھوڑ کر نیزہ سنبھال لیتے ہیں۔
और जब दुश्मन बिल्कुल सर पर आ जाए, 10 बदस जंग शुरू हो जाए या नेजा टूट जाए, तो फिर वो तलवार निकालते हैं। ये सुनकर मुझे आजकल के जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मुकाबले होते हैं ना, उनकी याद आ गई। अरे वाह, ये बहुत दिलचस्प मुवाजना है ना? इन मुकाबलों में भी एक बहुत बुनियादी उसूल होता है जिसे फासले का कंट्रोल या रेंज कंट्रोल कहते हैं। एक माहिर फाइटर कभी भी अंधाधुंध मुक्के नहीं चलाता। इसे पता होता है कि कब किक मारनी है और कब करीब आना है। बिल्कुल, इसे पता होता है कि किस फासले पर कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। आसिम बिन साबित को सदियों पहले ऐन मैदान जंग के उस शदीद दबाव में इस फासले के कंट्रोल का इल्म था। इससे हमें बहादुरी की एक नई तारीफ मिलती है। हम अमूमन ये समझते हैं कि जो शख्स बहुत गुस्से में हो या जज्बाती होकर चीखता चिल्लाता हुआ दुश्मन पर टूट पड़े, वो बड़ा बहादुर होता है। फिल्मों में तो यही दिखाते हैं। जी, लेकिन आसिम बिन साबित की हिकमत अमली हमें बताती है कि हकीकी जंगजू वो होता है जिसका जहन हालत जंग में भी बर्फ की तरह ठंडा हो। बिल्कुल। चारों तरफ तलवारें चल रही हैं, खून बह रहा है, और वो शख्स बड़े सुकून से ये फैसला कर रहा है कि अभी मेरा दुश्मन किस फासले पर है और मुझे कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। एक हथियार से दूसरे हथियार पर मुंतकिल होना इंतहाई हाजिर दिमागी का तकाजा करता है। और उनकी इसी पेशेवराना महारत को देखते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जबरदस्त तारीफ की और फरमाया कि जो दुश्मन से जंग लड़ना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो आसिम बिन साबित की तरह जंग लड़े। ये जुमला इस बात की हतमी मोहर है कि महज जज्बा काफी नहीं होता, बेहतरीन टेक्निक आपको नाकाबिले शिकस्त बनाती है। जी, और उनकी इसी बेमिसाल महारत की वजह से उन्हें एक बहुत अहम और खतरनाक मिशन सौंपा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 अफराद पर मुश्तमिल एक खास काफिले का अमीर यानी लीडर आसिम बिन साबित को मुकर्रर किया। और यहाँ से इस दास्तान का वो मोड़ आता है जो हमें इस जायजे के सबसे गहरे सवालात की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, ये काफिला मक्के के करीब सफर कर रहा था जब बनु हुजैल कबीले के लोगों को इनकी भुनक पड़ गई। उन्होंने फौरन इन 6 सहाबा को घेरे में ले लिया। अब सूरत हाल ये थी कि 6 अफराद के गिर्द एक पूरी मुसल्ला जमात खड़ी थी। एक नामुमकिन सी सूरत हाल। जी, बनु हुजैल ने उन्हें एक पेशकश की। उन्होंने कसम खाकर कहा कि अगर तुम लोग हथियार डाल दो तो हम वादा करते हैं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने बाकायदा अमान देने की बात की। हाँ, अमान दी। लेकिन आसिम बिन साबित ने एक लम्हे की भी ताखीर के बगैर इस पेशकश को ठुकरा दिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, और इस इनकार के साथ ही उन्होंने आसमान की तरफ चेहरा किया और एक दुआ मांगी जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। उन्होंने कहा, इलाही, मैं तेरे दीन का दिफा करता हूँ, अज़राहे करम मेरे गोश्त और हड्डियों की हिफाजत फरमा और दुश्मनाने खुदा के हाथ न लगने दे। और फिर वो इस नामुमकिन जंग में कूद पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। एक सेकंड, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा। जी? मैं आसिम बिन साबित की बहादुरी का पूरा एहतराम करता हूँ, लेकिन अक्ली लिहाज से मुझे ये फैसला थोड़ा अजीब लग रहा है। अच्छा, क्यों भला? देखें, अगर एक बहुत बड़े दुश्मन ने आपको घेर लिया है और वो खुद कह रहे हैं कि हम आपको जिंदा छोड़ देंगे, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि वो वक्ती तौर पर हथियार डाल देते, जिसे हम जंगी हिकमत अमली के तहत पिस्पाई इख्तियार करना कहते हैं? मैं समझ रही हूँ आपका पॉइंट। वो वक्ती तौर पर उनकी बात मान लेते, जान बचाते और फिर मौका पाकर वहां से निकल जाते ताकि मुस्तकिल में दोबारा लड़ सकें। क्या महज दुश्मन पर एतबार ना करने की वजह से मौत के मुंह में चले जाना कोई समझदारी का फैसला था? क्या ये बहुत ज्यादा जज्बाती कदम नहीं था? बज़ाहिर देखने में ये वाकई एक जज्बाती फैसला लग सकता है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो यहाँ एक बहुत बड़ा नजरियाती सबक छुपा है। और यही वो मकाम है जो एक आम जंगजू और एक नजरियाती इंसान के दरमियान फर्क वाज़े करता है। वो कैसे? आसिम बिन साबित के लिए ये कोई आम जंगी चाल नहीं थी। उनके सामने उनका अकीदा और उनके उसूल थे। उन्हें मालूम था कि कुफ्र और शिर्क के अलंबरदारों के सामने हथियार डालने का मतलब सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं है। अच्छा? बल्कि उसका मतलब ये है कि हक बातिल के सामने झुक गया है। उनके लिए उनके नजरिए की पाकीज़गी उनके जिस्म की बका से कहीं ज्यादा अहम थी। वो ये पैगाम देना चाहते थे कि एक सच्चा पैरोकार शहीद तो हो सकता है, लेकिन वो समझौता करके दुश्मन के कदमों में नहीं बैठ सकता। यानी वो जिस्मानी मौत के लिए तैयार थे, लेकिन नजरियाती मौत उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं थी। बिल्कुल। और रही बात उनकी दुआ की,
تو وہ بھی اسی نظریے کا حصہ تھی کہ جب میں نے زندگی بھر اپنے جسم کو صرف تیرے دین کے لیے وقف رکھا ہے تو میرے مرنے کے بعد اس جسم کو مشرکین کے ہاتھ لگنے کی ذلت سے بچا لینا۔ یہ وضاحت اس واقعے کو واقعی ایک نیا رخ دیتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اس فیصلے اور اس دعا کے بعد کائنات کا نظام کس طرح حرکت میں آتا ہے۔ عاصم بن ثابت کی شہادت کے بعد بنو حذیل کے لوگوں کو اچانک معلوم ہوا کہ جس شخص کو انہوں نے ابھی مارا ہے یہ تو وہی عاصم ہے جس کے سر پر سلافہ بن سعد نے اتنا بڑا نام رکھا ہوا ہے۔ ان کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہی ہوگی۔ ظاہر ہے ادھر قریش مکہ کو بھی خبر پہنچ گئی اور انہوں نے فوراً اپنے نمائندے اور بھاری رقم بھیج دی تاکہ عاصم کا سر خرید کر لایا جائے اور سلافہ اپنی خوفناک قسم پوری کر سکے جی تاکہ سر قلم کر سکیں۔ لیکن پھر اوہو، قدرت کا ایک ایسا حیران کن پہیہ گھوما جس نے انسانی عقل کو مات دے دی۔ بالکل، اور یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جسے پڑھ کر انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ لاش کے قریب پہنچے، اچانک کہیں سے شہد کی مکھیوں اور زہریلی بھڑوں کا ایک بہت بڑا طوفان آ گیا۔ بھڑوں کا طوفان؟ جی، بے شمار مکھیوں نے عاصم بن ثابت کے جسم کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیا۔ یہ کوئی معمولی چھتا نہیں تھا، بلکہ ایک پورا قدرتی حصار بن گیا تھا۔ جو شخص بھی لاش کے قریب جانے کی کوشش کرتا، یہ مکھیاں اور بھڑیں اس پر حملہ آور ہو جاتی اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی۔ اور یہاں مجھے ایک اور بات بہت حیران کن لگتی ہے۔ اگر ہم حیاتیات یا فطرت کے اصولوں کو دیکھیں نا، تو مکھیاں یا بھڑیں عام طور پر پھولوں، میٹھی چیزوں یا مخصوص درختوں پر جاتی ہیں۔ وہ لاشوں پر یا خون کی بو پر تو جمع نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ لاشوں پر تو گدھ یا عام مکھیاں آتی ہیں۔ شہد کی مکھیوں کا ایک مرے ہوئے انسان کے جسم پر اس طرح جمع ہو کر اس کی حفاظت کرنا، یہ اپنے آپ میں سائنس کے بالکل خلاف ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں۔ بنو حذیل کے لوگوں کے پاس تلواریں تھیں، تیر تھے، لیکن وہ ان چھوٹی چھوٹی مکھیوں کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے۔ جب ان کا کوئی حربہ کام نہ آیا تو انہوں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، مکھیاں رات کے اندھیرے میں اڑ جائیں گی، تب ہم اندھیرے میں جا کر سر کاٹ لیں گے۔ انہوں نے رات کا انتظار شروع کر دیا۔ جی، لیکن ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ قدرت کا اگلا وار کیا ہونے والا ہے۔ ابھی شام ہی ہوئی تھی کہ آسمان کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ گہرے سیاہ بادل نمودار ہوئے اور پھر ایک ایسی طوفانی اور موسلادھار بارش شروع ہوئی جس کی اس صحرائی علاقے میں کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صحرا میں طوفانی بارش؟ جی، اس بارش نے چند ہی لمحوں میں ایک انتہائی خوفناک سیلاب کی شکل اختیار کر لی۔ وہ خشک ندیاں اور وادیاں جن میں سالوں پانی نہیں آتا تھا، اچانک بکھر گئیں۔ پانی کا ایک بہت بڑا ریلا آیا اور ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اور جب اگلی صبح ہوئی، طوفان تھما اور بنو حذیل کے لوگ لاش تلاش کرنے کے لیے دوبارہ اس مقام پر آئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سیلاب عاصم بن ثابت کی لاش کو بہا کر نہ جانے کس نامعلوم جگہ لے گیا تھا، جہاں آج تک کسی کو ان کا سراغ نہ مل سکا۔ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ذرا اس سارے تسلسل پر غور کریں۔ ایک انسان مرنے سے چند لمحے قبل آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ میرے گوشت اور ہڈیوں کی حفاظت فرما، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے مکھیوں کا حصار۔ جی، پہلے مکھیوں کا ایک ناممکن حصار جو دن بھر دشمنوں کو روکے رکھتا ہے، اور پھر رات کے اندھیرے میں ایک بے وقت سیلاب جو اس جسم کو ہمیشہ کے لیے انسانی رسائی سے دور لے جاتا ہے۔ قدرت نے ایک بندے کی دعا کو منو اڑ پورا کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی انتہائی طاقتور دلیل ہے کہ جب انسان کے ارادے اور اس کے اصول خالص ہوں، جب وہ کائنات کے خالق پر مکمل بھروسہ کر لے، تو پھر کائنات کا نظام اس کی حفاظت کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے جو انسانی فہم و گمان سے بالاتر ہوتے ہیں۔ مشرکین اپنے تمام تر وسائل کے باوجود ایک بے جان لاش کا بال تک بیکا نہ کر سکے۔ سلافہ بنت سعد کی وہ خوفناک قسم، وہ انتقام کی آگ، سب دھری رہ گئی، کیونکہ خالق کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ تو سننے والوں کے لیے اس پوری تفصیلی کھوج کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے تاریخ کے ان اوراق سے کیا سیکھا؟ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ انسان نفرت اور انتقام کی آگ میں کیسے اندھا ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا اصولوں پر کھڑے رہنے کی طاقت، حاضر دماغی اور اس ذات پر مکمل بھروسہ جو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تاریخ ہمیں محض پرانے قصے نہیں سناتی، یہ ہمیں ہماری اپنی ترجیحات کا آئینہ دکھاتی ہے۔ بالکل، یہ کہانی آج بھی ہم سے سوال کرتی ہے کہ جب ہماری زندگی میں دباؤ آتا ہے تو کیا ہم وقتی فائدے کے لیے جھک جاتے ہیں؟ عاصم کی کہانی بتاتی ہے کہ جو اصولوں پر کھڑا رہتا ہے قدرت خود اس کی نگہبان بن جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بہت ہی دلچسپ اور فکر انگیز زاویہ سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ ذرا اس بات پر غور کیجیے گا۔ سلافہ بن سعد نے عاصم بن ثابت کی کھوپڑی حاصل کرنے کے لیے جو بہت بڑی قیمت لگائی تھی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اسی انعام کے لالچ نے دراصل عاصم کے لیے اس حیران کن قدرتی حفاظت کا راستہ ہموار کیا؟ یہ ایک بہت ہی مختلف اینگل ہے۔ میرا مطلب ہے، ذرا سوچیں، اگر وہ اتنا بڑا انعام نہ ہوتا تو بنو ہذیل کے لوگ ایک عام لاش کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے، کوئی مڑ کر نہ دیکھتا۔ لیکن اس انعام کی وجہ سے ان کی پوری توجہ اس لاش پر مرکوز ہو گئی۔ وہ وہاں رکے، انہوں نے مکھیوں کا وہ معجزہ دیکھا، پھر انہوں نے رات تک انتظار کیا اور وہ سیلاب ان کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ یعنی سلافہ کا غصہ ہی اس سب کی وجہ بنا۔ بالکل، سلافہ کا وہ انتہائی غصہ اور دشمنی ہی دراصل وہ وجہ بن گئی جس نے بنو ہذیل کو اس مقام پر روکے رکھا تاکہ وہ قدرت کا یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اگر دشمن وہ انعام نہ رکھتا تو شاید ہمیں آج یہ داستان معلوم ہی نہ ہوتی۔ دشمن کی سب سے بڑی دشمنی نے ہی دراصل عاصم کی ابدی عزت کا سبب بنا دیا۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔